ناظرین اب اس سیکشن میں سیٹھی صاحب سے جاننی ہے ہم نے آپس کی بات. سیٹھی صاحب آپس کی بات کیا ہے یہ ہم نے بتا تو دیا, آپ نے ایک وہ مارکرز بھی آپ نے بتا دیا, ایک ڈاٹ کو دوسرے ڈاٹ سے کنیکٹ بھی ہم نے کر دیا. آپس کی بات کیا ہے؟ آپس کی بات یہ ہے کہ کل رات کو پروگرام کے بعد جیسے ہم یہاں سے جا رہے تھے تو ایک صاحب ملے مجھے, وہ ان کے بڑے کنیکشنز ہیں. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب مسئلہ حل ہو گیا. میں کہا اچھا کیسے؟ دیکھیے میاں صاحب, میاں نواز شریف صاحب سخت بیمار ہو چکے ہیں, اور یہ ابھی جو حال ہی میں جو لندن میں ہوا ہے بڑا سیریس تھا مسئلہ, اور وہ اب سیاست میں الیکشنز میں بھرپور طریقے کے ساتھ حصہ نہیں لے سکتے, وہ اتنے ان کی صحت خراب ہو چکی ہے. اچھا. اور وہ جو پاورز دیٹ بی, پاورز خفیہ طاقتیں جو ہیں جو تبدیلی چاہتی ہیں, مگر تبدیلی کا مطلب ان کے لیے یہ ہے کہ زرداری صاحب جائیں, نواز شریف صاحب نہ آئیں, وہ ایسے تبدیلی چاہتے ہیں. وہ بڑے دلیر ہو گئے, وہ کہتے ہیں اچھا شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بات مان لیں گے ہماری, مگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا. مگر اگر وہ اب صحت کی وجہ سے اب وہ بھرپور طریقے سے حصہ نہیں لے سکتے تو ہمارے لیے راستے کھل گئے. اب وقت آ گیا ہے ایک دھکا لگا کے زرداری صاحب اور یہ گورنمنٹ کی چھٹی کرائی جائے, کیونکہ اب ہمیں یقین ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے, کیونکہ وہ الیکشن اگر آئی نہ آئی وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکے, کیونکہ یہ سیریس النس تھی. یہ ان کی تھیری تھی. کل رات کو انہوں نے مجھے تھیری یہ بتائی. اور شہباز شریف صاحب کا وہ کلاؤٹ نہیں ہے. ہاں, اور شہباز شریف صاحب تو کوآپریٹ کریں گے پاورز دیٹ بی کے ساتھ. اچھا. تو اب میں نے کہا اچھا یہ تھیری جو ہے اس کی ایک ایشو ہے جس کے اوپر یہ کریٹیکل ہے, وہ ہے میاں صاحب کی صحت. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہ پھر فون شون گھمائے, اپنی 2-3 تفتیش کی کہ بھئی اگر صحت جینیونلی خراب ہے تو پھر اس تھیری میں وزن ہو سکتا ہے, اور اگر صحت ٹھیک ٹھاک ہے ایسی کوئی گل نہیں تو یہ تو پھر فارغ ہو گئے, ان کی تھیری بھی گئی, لائن پٹ گئی. اچھا تو وہ پتا کیا چلا؟ اچھا پتا یہ چلا کہ اب مختصر پتا یہ چلا کہ میاں صاحب 2-3 دن پہلے ہیرڈز ایک بہت بڑی ڈپارٹمنٹ سٹور ہے, میاں صاحب جہاں رہتے ہیں اس کے گھر کے پیچھے لندن میں, میاں صاحب وہاں لنچ کر رہے تھے. اچھا. ہاں, وہاں ان کا بڑا ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں, میاں صاحب کو بڑا فیوریٹ ہے وہ. اچھا. تو میاں صاحب وہاں جا کے لنچ کر رہے تھے. اچھا, اگر میاں صاحب کی صحت اتنی خراب ہوتی جتنی کہی جا رہی ہے کہ جی بڑی سیریس تھی, یہ تھا وہ تھا, پتہ نہیں کیا ہوا, آپ کو پتہ نہیں ہے چل رہا ہے, تو میاں صاحب ہیرڈز میں نہ پائے جاتے, میاں صاحب گھر میں پائے جاتے, ہیرڈز میں نہ پائے جاتے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. میری اطلاع کے مطابق میاں صاحب ہٹے کٹے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, اور ایسی اس تھیری کی بھی ایسی تحصیل کر دیں گے. اچھا, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, میاں صاحب از آل ویل ماشاء اللہ. تو یہ تھیری چلے گی نہیں, تو میاں صاحب کو بھی نمٹنا پڑے گا. اگر زرداری صاحب کو نمٹنا ہے تو میاں صاحب کو بھی نمٹنا پڑے گا. اب آ گیا یہ جلدی سے. میری تھیری یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک اور چال چلی ہے. زرداری صاحب نے اپنی اسپیچ کے اندر ایک مفاہمت کی بات بھی کی. ایک طرف پارلیمنٹ کی بات کی ہے کہ آپ ہمارے دائرے سے باہر رہیں, سپریم کورٹ صاحب ادھر نہ آئیے گا. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے درمیان مفاہمت ہو جائے تو ہم سب مضبوط ہو جاتے ہیں, ٹھیک, اور جمہوریت مضبوط ہو جاتی ہے, اور اگر ہمارے میں مفاہمت نہ ہو تو جمہوریت کمزور ہو جائے گی, میرا نقصان آپ کا بھی نقصان ہو جائے گا. یہ نواز شریف صاحب کے لیے تھا. پہلا حصہ سپریم کورٹ کے لیے تھا, دوسرا حصہ میاں صاحب. میری اطلاع کے مطابق کوئی بات چیت, ایک دانہ ڈالا جا رہا ہے میاں صاحب کو کہ میاں صاحب کوئی مکمکا کر لو. کس ٹائپ کا مکمکا؟ دیکھیے پورے ڈیٹیلز تو ظاہر نہیں ہوتے, وہ چڑیا اتنے ڈیٹیلز نہیں لے کے آتی. مگر جو ڈیٹیل چڑیا نے یہ ڈیٹیل دی ہے, انہوں نے کہا جی ایک چیز تو یہ, میں نے بھی یہی سوال پوچھا, میں نے کہا یار کوئی دانہ ہمیں بھی تو دو نا. چڑیا نے کہا یہ ایک دانہ میں آپ کو دے دوں کہ اگر اگلا بجٹ گورنمنٹ پاس کر لے تو اس کا مطلب میاں صاحب نے ڈیسٹیبلائز نہیں کیا, جو کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ بڑا کروشل. وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکے گا پاس. صحیح, یہی کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ مشکل وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرنی پڑے گی, لوگ سپورٹ نہیں کریں گے, ووٹ نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا, گورنمنٹ گر جائے گی. تو کسی کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, باہر ہی بیٹھے رہیں گے, ووٹ نہ کریں بجٹ کے لیے تو اڑ جائے گا. اچھا, تو کسی نے کہا اگر ووٹ بجٹ پاس ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میاں صاحب نے کچھ زرداری صاحب کو کچھ دیا, تو میاں صاحب واپس کیا لیں گے ان سے؟ الیکشن. 2 سال رہ گئے الیکشن. ہاں 2 سال رہ گئے الیکشن. تو 1 سال میاں صاحب لے لیں, 1 سال زرداری صاحب لے لیں. میاں صاحب 1 سال اور مہلت دے دیں زرداری صاحب کو, زرداری صاحب 1 سال پہلے الیکشن کرا لیں, اور اتفاق رائے ہو جائے کہ کس قسم کی الیکشن کمیشن ہوگی, ناٹ نیب. وہ ڈائریکٹ زرداری صاحب کو ہٹ کرتا ہے. الیکشن کمیشن, الیکشن کمشنر انڈیپینڈنٹ,
یہ میاں صاحب کو مل جائے اور ایک اگریمنٹ ہو جائے کہ اگلی الیکشن فلانی تاریخ کو فلانی جگہ پہ ہوگی اور اس میں سب خوش ہو جائے. تو زرداری صاحب 1 سال دے دیں, میاں صاحب 1 سال دے دیں, دونوں 1 سال دے دیں ایک دوسرے کو, اور ایک آرڈرلی ٹرانزیشن ہو جائے اور اشارہ سگنل سب کو چلا جائے. وہ صاحب جو مجھے رات کو بھی ملے تھے اور وہ صاحب جو ان کے پیچھے ہیں, وہ سب کو سگنل یہ چلا جائے کہ بھائی ہم یہاں ہیں, وہ جائیں گے تو ہم آئیں گے, یا وہ رہیں گے تو ہم بھی رہیں گے, یہ دونوں کا جانا یہ ہونا نہیں ہے. And we mean business. تو یہ بات چل پڑی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ گھاس ڈالتے ہیں اس چیز کو, اس کی اہمیت سمجھتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کی چھٹی پہ ان کا فائدہ ہے. ٹھیک, کیونکہ دیکھیے ابھی تک یہی تو خدشہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ زرداری دونوں لگے جائیں, کیونکہ پیچھے وہ جو بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے نا کہ ساری نے فارغ ہو جائے. کہ وہ کیا یہی ہے نا کہ بنگلہ دیش ماڈل کیا تھا. بنگلہ دیش ماڈل یہی تھا نا کہ فوج اور جوڈیشری نے اکٹھ کر لی تھی اور سیاستدانوں کی چھٹی کرا دی تھی. وہ چلا نہیں, مگر یہاں بھی تو لوگ ہم چلا لیں گے, تو یہ اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے یہ جو ایک چال آئی ہے, اس میں اب میاں صاحب پہلے تو یہی کہیں گے نا کہ آپ کو ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں, آپ نے تو یہ توڑا, یہ وعدہ توڑا, ہم تو آپ کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. مگر کوئی اگر ایشورنس دے دیے جائیں, کوئی کانکریٹ بات ہو جائے, تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے, اس کی طرف توجہ دیجیے گا کہ میاں صاحب اور نور کا رویہ کیا ہوتا ہے, کس حد تک یہ دورہ کشتی ہوتی ہے, کس حد تک اندر مفاہمت ہو جاتی ہے جس میں دونوں کی کچھ لین دین ہو جائے اور ایک نئی الیکشن اور جمہوریت کی طرف ایک ٹرانزیشن صحیح طریقے سے ہو جائے. اب اسی بات پہ کال لے دیتے ہیں. شہاب صاحب جی اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج ہلال پاکستان کے اوپر. جی اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اس سال ہمارے شہداء کی تعداد بہت زیادہ رہی, تو کیا ہمارے شہداء کی قربانی رنگ لائے گی, اور کیا آپ کے خیال میں ہمارے اسٹیٹ کا کوئی بھی ایک ایسا پلر ہے جو کہ ہمارے ملک کو سنسیئرلی افیکٹولی بحرانوں سے بچا سکے؟ جی بڑی مہربانی ہے. میں نے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا کہ امن کے زمانے میں اتنی شہادت اور مگر اتنی دلیری کے ساتھ لوگوں نے نپٹایا اس چیز کو, تو میں نے عرض کیا, میں تو پر امید ہوں کہ احساس ہوگا, ہر ادارے میں ہوگا, اور ہم پاکستانی اس بحران سے نکلیں گے. ہمارے میں قوت ہے, ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, ہمیں لیڈرشپ بائی ایگزامپل کی ضرورت ہے. تو لیڈرز تو بنتے بھی ہیں, بنائے بھی جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز کو احساس ہوگا کہ دیکھیے یہ ایسے نہیں چل سکتا, اور آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں گی. ہم نے پہلے موقع ہی نہیں دیا, ہم جو آتے تھے ان کی چھٹی جلدی کرا دیتے تھے. شاید اگر موقع مل جاتا تو انہیں احساس ہو جاتا اور وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتے, کیونکہ دیکھیے انسان میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر لے. جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے, اب اس سے زیادہ خراب کیا ہو سکتا ہے, تو بہتری کا زیادہ چانس ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک فیس بک پہ کوشچن ہے, آخری 1 منٹ ہے میرے پاس, اس میں جواب دیجیے کہ ساری سچویشن, وہ سوال یہ کہ جی اکانومی آپ کے سامنے ہے, یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں, اس میں کیا ہمارے ملک فوجی قیادت ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کی طرح بیٹھی رہے گی, دیکھتی رہے گی سب کچھ ہوتے ہوئے کہ گیمز کھیل؟ فوجی قیادت چاہتی ہے کہ آپ صحیح بجٹ پاس کریں, جو بیلٹ ٹائٹننگ ہے وہ کرنی چاہیے, جو قربانیاں دینی ہیں امیروں نے وہ دینی چاہیے, جو پیسے آتے ہیں وہ صحیح طریقے سے استعمال ہونے چاہیے. وہ اپنی بات تو نہیں کرتے کہ ہم کیا قربانی کریں گے, مگر اگر بات ان سے کی جائے تو سب, وہ میرا خیال ہے اگر سب تیار ہیں تو وہ بھی کریں گے. تو فوجی قیادت یہ چاہے گی کہ بجٹ پاس ہونا چاہیے. اگر یہ بجٹ صحیح پاس نہیں کر سکتے تو پھر کوئی ایسی حکومت لائیں یا آئے جو صحیح بجٹ پاس کرے اور قوم کو انسپائر کرے, تاکہ ہم اگلے 1-2 سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. کیونکہ یہ جو ہوتی ہے نا محتاج بننا کسی کا, یہ کسی کو پسند نہیں ہوتا. تو اکانومی, وہ انگریزی کا محاورہ ہے, اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. اکانومی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا, نہ آپ کی غیرت ہوگی, نہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہیں تو آپ ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دے سکتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے, ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.